اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جو لبرلزم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بولو اسلام. باقی ہر آدمی اپنے کلچر کو فالو کر رہا ہے. کسی نے سائنسدانوں کو باپ بنایا ہوا ہے اپنا. صرف اسلام ہے جو آزادی کا قائل ہے اور آپ کو صرف ایک خدا کا غلام بناتا ہے جس کے ویسے ہی آپ غلام ہو. آپ نہیں بھی مانو تو آپ ہو اس کے. آپ کے ماننے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ نے کوئی تیر مار دیا. یعنی اسلام نے ہمیں غلام بنایا نہیں ہے, بتایا ہے کہ تم ہو کیا, غلام ہو. تو مان لو تو ثواب ملے گا, نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو کیا ہے اس میں؟ ایک حقیقت پر مطلع کیا ہے. خدا کی قسم آزاد اس دنیا میں صرف وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. وہ کسی کے غلام, اپنے باپ کے غلام نہیں ہوتے. وہ باپ کی اطاعت کر رہے ہیں خدا کے کہنے پر. جہاں خدا نے منع کر دیا وہ اپنے باپ کی نہیں مانتے. قرآن نے کہا نا ولا تطیعہما, کہ شرک کے معاملے میں ماں باپ کو فالو مت کرو. لبرل لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے مذہب پر ہوتے ہیں اکثر. اسلام کہہ رہے اگر تمہارے باپ اور ماں تمہیں غلط کام کا حکم دیں, ناجائز کام کا حکم دیں, تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو تم نے فالو نہیں کرنا, لیکن سلوک اچھا کرنا ہے, پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے, فالو نہیں کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم تو حقیقی غلام جسے کہتے ہیں, مجازن تو کہہ دیے جاتے ہیں میں اپنے والد کا غلام ہوں, میں فلاں کا غلام ہوں, میں فلاں کا غلام ہوں, لیکن حقیقی غلام ہم صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں, جس نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ جو ہے نا آپ کو ایک خدا کی غلامی سے, جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں, ایک خدا کی غلامی سے نکال کے کوئی آپ کو کلچر کا غلام بنا رہا ہے, کوئی اپنے کلچر کا, کوئی مغربی کلچر کا. ابھی یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا یہ کیا ہے؟ یہ اسمبلیوں میں غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور ڈانٹ بھی نہیں سکتے. بے تحاشا مار پیٹ تو ویسے اسلام نے پابندی لگائی ہے اس پہ, لیکن اسلام اجازت دیتا ہے باپ کو کہ بھائی تربیت کے لیے بچے پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں اٹھا سکتے, تو اس کا مطلب اب بچوں کے بجائے کیا پیدا ہوں گے؟ باپ پیدا ہوں گے. حقیقت ہے نا, اور ہونا شروع ہو گئے ہیں, نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں باپ بیٹے کے سامنے ایسے ہلکی آواز سے بات کر رہا ہوں اور بیٹا اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. ہمیں سیٹنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو لیکن عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں, غلام غلام غلام. آپ وکیلوں کا ڈریس دیکھ لو, کوٹ پہن کے, جون کے مہینے میں کوٹ پہن کے, کالے کوٹ, کالا رنگ تو ویسے ہی بہت گرمی لگاتا ہے. کالا تو آپ گرمیوں میں کرتا بھی پہنو تو آدمی کو کھانے لگتا ہے, کیونکہ کالے رنگ میں روشنی جذب ہوتی ہے, بہت تیزی سے کالا رنگ. تو گرمی میں کالا کوٹ پہن کے جو وکیل عدالت میں آ رہے ہوں یہ آپ کو آزادی دلائیں گے. یہ تو خود کس کے غلام ہے بھائی؟ انگریز کے غلام ہے. ان کے ملک میں ٹھنڈک ہے, سردی ہے, وہاں یہ کوٹ سمجھ میں آتا ہے, تم کیوں؟ لیکن وہی ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے انگریز جو پتلون چھوڑ کر گیا وہ انہوں نے چڑھا لیے. پتلون چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں مولوی لوگ نظریاتی غلام ہیں, مولوی لوگ تمہیں, مولوی کسی کی غلامی میں نہیں لے کر آتا تمہیں, وہ اپنی غلامی میں نہیں لا رہا تمہیں. یہ پادری ہے جو آپ کو مذہبی, جو دوسرے مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہے نا وہ اپنا غلام بناتے ہیں. اسلام میں جو اہل حق علماء ہیں وہ کسی کو اپنا غلام نہیں بناتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہندوازم میں کوئی گناہ کرتا ہے تو پنڈت کے پاس جانا پڑتا ہے, عیسائیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پادریوں کے پاس. آغا خانیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پرنس آغا خان کے پاس. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کسی سے گناہ ہوا کسی مولانا کے پاس نہیں جانا. اور مولانا بھی بتا رہے ہوتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ, جس سے بھی گناہ ہو جائے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے, اللہ سے کیا کرے؟ غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا. ڈائریکٹ کس سے؟ اللہ سے. کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں, کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ چاہیے, وہ دیگچی اور پانی اور آگ کی مثالیں دیتے ہیں. آگ ڈائریکٹ پانی تک نہیں پہنچ سکتی, درمیان میں دیگچی کا کیا چاہیے؟ یہ بھی فضول سی مثال ہے. ڈائریکٹ اللہ تک. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دعائیں مانگنے کی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. مسجد میں کسی کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ شرک نہ پھیلے. دنیا کی ہر قوم میں, ہر مذہب میں تصویریں ہوتی ہیں ان کی مذہبی رہنماؤں کی. آپ نے آج تک عالم اسلام میں
کسی مسجد میں کسی مذہبی اسکالر کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی. اگر لگی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مسجد نبی میں لگاتے. لیکن اسلام نے شخصیت پرستی کو ایسا جڑ سے اکھاڑا ہے کہ نبی نے سب سے پہلے اپنی تصویر سے منع کیا اور فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان من اشد الناس عذابا، سب سے سخت ترین عذاب ان کو ہوگا. تو اسلامی ہسٹری مذہبی عبادت گاہوں میں ہمیشہ سے تصویروں سے پاک، تاکہ یہاں آ کے صرف اللہ یاد آئے. ایسا نہ ہو کوئی کسی تصویر پہ یا کسی کی یادگار ہو اس پہ جھکنا شروع کر دے. تو اسلام تو آپ کو بھائی ہر طرح کی غلامی سے کیا کر رہا ہے؟ نکال.